15,000 سیکیورٹی کی فورسز ہیں جو ان کے ساتھ کام کر رہی ہیں، اور جیسے میں نے کہا 1 کروڑ 6 لاکھ بچوں کا ٹارگٹ ہے۔ ہمارا ملک اور افغانستان صرف یہ 2 ملک رہ گئے ہیں جہاں سے پولیو کا خاتمہ نہیں ہوا، اور حکومت پاکستان اور حکومت سندھ کا یہ تہیہ، یہ ریزولو ہے کہ اس کو ختم کریں۔ اور اس سال خاص طور پہ جب ہم 63 کیس پورے ملک میں ہیں، جس میں 17 کیس صوبہ سندھ میں بھی آئے ہوئے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنے ایفرٹس کو اور زیادہ تیز کرنا ہے۔ حکومت بالکل تہیہ کیے ہوئے، ہم ہر ڈپٹی کمشنر کی جو اینیول رپورٹ ہوتی ہے اس میں ایک ہم نے ایڈ کیا ہے جوز کہ جی پولیو میں ان کا کیا کردار رہا ہے، کس طریقے سے انہوں نے مینیج کیا ہے، اور چیف سیکرٹری صاحب خاص طور پہ اس پہ اپنا دھیان ڈائریکٹلی لگائے ہوئے ہیں۔ میری درخواست ہے والدین سے، سارے کیئر گیورز سے، کہ اپنے بچوں کو یہ پولیو کے 2 قطرے پلائیں، جن سے انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کے لیے اس موذی مرض سے ہمارے بچوں کو نجات ملے گی، ہمارے ملک کے بچوں کو اس مرض سے خاتمہ ہو جائے گا، اس مرض کا ہمارے ملک سے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے حکومت کی بارے میں بتاتا ہوں کہ جہاں پہ پولیو وائرس ملتا ہے وہ ہمیشہ گندگی کی جگہ ہوتی ہے، جہاں پہ ہائیجین کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اس سلسلے میں حکومت، ہمارا لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ، ہمارے جو ٹاؤنز، ہماری جو 3rd ٹیئر ہے گورنمنٹ کا، وہ سارے کام کر رہے ہیں۔ میں لوگوں سے بھی درخواست کروں گا کہ اس میں حکومت کا ساتھ دیں۔ تو 2 میسیجز آج ہیں میرے۔ پہلا میسیج یہ ہے کہ سارے والدین اور کیئر گیورز اپنے بچوں کو، 5 سال کی کم عمر کے بچے کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں، اور جتنی بار پلائیں گے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس سے ان کی جو امیونٹی ہے اور بڑھتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت کی کوشش ہے کہ صاف ستھرا ہائیجینک ماحول پیدا ہو، اس میں بھی حکومت کا ساتھ دیں۔ میں شکر گزار ہوں NJV ہائی اسکول کا کہ انہوں نے آج یہاں یہ پولیو ڈرائیو جو ہے اس میں مجھے مدعو کیا ہے۔ آج میں نے کلاس روم کا وزٹ بھی کیا، وہاں بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے، یہاں آپ کے سامنے پولیو کے قطرے پلائے گئے ہیں۔ میں نے 2 پولیو سروائیورز ان سے بھی ملاقات کی، جن کو 1991 اور 1994 میں، ایک کو 1991 میں ابرار نام ہے اور دوسرا عامر، 1994 میں پولیو ہوا تھا۔ اس وقت تک اس ملک میں آگاہی نہیں تھی، اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے 1994 میں بی بی آصفہ بھٹو زرداری کو پولیو کے قطرے پلا کے اس مہم کا آغاز کیا تھا، اور آپ سب کو یاد ہوگا کہ سینکڑوں کی تعداد میں کیسز ہوتے تھے، اور چند سالوں میں وہ بہت کم ہو گئے تھے، اور ہمارے ملک میں ایسے بھی دور آئے کہ کیسز کچھ چند 4-5 کے علاوہ نہیں تھے کچھ سالوں میں۔ انفارچونیٹلی میں نے یہ پہلے بھی بات کی ہے کہ جب بھی چینج آف گورنمنٹ آتی ہے، 2018 میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اچانک سپائک آئی تھی پولیو کیسز میں، پھر 2024 میں، تو اس وقت کوئی کوریلیشن ضرور ہے اس چیز میں کہ شاید اتنی دھیان نہیں ہوتا کیئر ٹیکرز کا، وہ زیادہ دھیان ان کا ہو جاتا ہے الیکشنز کرانے میں، تو اس کو بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ 4-5 سال کی مہم چلتی ہے جس میں پولیو کیسز تقریباً ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر اچانک ایک سپائک آ جاتی ہے 19 سالوں میں، جس سال میں کیئر ٹیکرز ہوتی ہیں، اور اس کے بارے میں بھی ہم نے سوچنا ہوگا ایسا کیوں ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے ابھی آرمی پبلک کا ذکر کیا، اگر ماضی میں جائیں تو آرمی پبلک انسٹیٹیوٹ پر جب واقعہ ہوا تھا تو اس وقت خیبر پختونخوا میں PTI کی حکومت تھی، اور اس وقت بھی خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ اسلام آباد میں مسئلہ ہو کر آپ کی بات کریں، اور دوسرا آپ کی دلچسپی کیا ہے کہ NFC میں کٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، بات سینیٹ کی اسٹیئرنگ کمیٹی میں بھی آئی کہ NFC میں کٹ مارنا ضروری ہے، آپ ان دونوں چیزوں کی یہ سب سے پہلے تو جو پاکستان تحریک انصاف پچھلے 8 مہینوں سے
وہی کردار ادا کیے ہوئے. جیسے صوبہ سندھ میں بہت مسائل ہیں لوگوں کو, صوبہ پنجاب میں ہے, صوبہ بلوچستان میں ہے, اسی طریقے سے صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی کافی مسائل ہیں. اور حکومت کا پہلا کام یہی ہونا چاہیے کہ اپنے صوبے کے لوگوں کی خدمت کرے, ان کے مسائل حل کرے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی ایک شخص کے لیے پورے صوبے کے لوگوں کو داؤ پہ لگا دے. مجھے امید ہے کہ امید ہی کر سکتا ہوں کہ چیز سے باہر نکلیں گے وہ لوگ. دوسرا آپ نے NFC کی جو بات کی تو اب اس میں پتہ نہیں کیوں یہ بات ہو رہی ہے, لیکن آئین ہمارا بہت صاف, بہت کلیئر ہے. ہر 5 سال میں NFC ایوارڈ ہونا ہے. پچھلے 15 سال میں تقریباً نہیں ہوا, 2010 میں آخری NFC ایوارڈ ہوا تھا. یہ ایک ہے, لیکن جب بھی ہوگا NFC ایوارڈ تو صوبوں کا شیئر پہلے سے زیادہ ہو سکتا ہے, کم نہیں ہو سکتا. یہ آئین میں لکھا ہے. تو باقی باتیں جو بھی کریں, آئین سے بالا تر تو کوئی نہیں ہے. میری آپ کی بات نہیں ہوگی. ایک سیکنڈ میں کر لوں پھر آپ سے. گورنر سندھ کے تبدیلی کی باتیں جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں. آپ بھی ظاہر سیاسی اتحادی ہیں, تو کیا آپ سے بھی کوئی اس طرح کی مشاورت نہیں, چل رہی ہے؟ دیکھیں گورنر, اس کے علاوہ امن و امان کی صورت میں اچھا سب سے پہلے تو گورنر پریروگیٹو ہوتا ہے پرائم منسٹر کا, سیدھا سیدھا, اس میں اور کسی کا عمل دخل نہیں. نہ میرے سے, میں نے جب سے چیف منسٹر بنا ہوں 4 یا 5 گورنر, 4 میرے خیال آئے ہیں, کبھی بھی صلاح مشورہ یا رائے نہیں لی جاتی. تو وہ میں بھی اخباروں میں سن رہا ہوں, ادروائز مجھے نہیں پتا کوئی چیز بات کا. لا اینڈ آرڈر کی آپ نے بات کی, دیکھیں ہم خاص طور پہ جو کچے کے علاقے ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں شکارپور میں بہت کامیابیاں ہوئی ہیں, گھوٹکی میں حالات بہتر ہوئے ہیں, کشمور میں پرابلمز تھے وہ بھی کم ہوئے ہیں. حکومت کا ریزالو ہے, ہمارے ساتھ لا انفورسمنٹ ایجنسیز, رینجرز کام کر رہے ہیں. میں آج صبح بھی ایک میٹنگ میں ہم نے یہ پلان بنایا, پروگرام بنایا کہ جو علاقے ڈاکوؤں سے صاف ہو رہے اور ہوئے ہیں ان میں ڈیولپمنٹ کی جائے. اگر کہیں اسکول تاکہ ان کے بچے پڑھنے جا سکیں, کہیں اسپتال کی ضرورت ہے تو وہ بنا سکیں. آج صبح بھی ایک میٹنگ کر کے اس سلسلے میں آ رہا ہوں. تو حکومت کا بالکل اس پہ بہت گہری نظر ہے اس ساری چیز پہ. انشاءاللہ تعالیٰ پہلے بھی ہم نے یہ ڈاکو, آپ کو یاد ہوگا کہ 1980 میں کیا حال ہوتے تھے, 80 کی دہائی میں جب ملک میں مارشل لا تھا اور شدید قسم کا مارشل لا تھا, تب میں سیون سے جامشورو آنے کے لیے مجھے انتظار کرنا پڑتا تھا کہ کانوائے بنے اور ہم آرمی کی حفاظت میں آتے تھے. الحمدللہ کچھ علاقے ایسے ہیں اس میں بھی ابھی ایسی صورتحال نہیں ہے, لیکن ایک واقعہ بھی بہت زیادہ ہے. ایون ون انسیڈنٹ از ون ٹو مینی. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پہ نظر رکھ رہے ہیں. جی یہ بالکل جی, اس پہ ایک تو کیسز بڑھ رہے ہیں جیسے میں نے بتایا. دیر سم لیگ جو ہو جاتا ہے جب ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے, اور یہ 2018 2024 2 سالوں کی میں بات کر رہا ہوں جب وہ. اب 2018 کے بھی ریکارڈ دیکھ لیں, مجھے اس وقت یاد نہیں ہے, اس وقت بھی ایک اسپائک آئی تھی. فیک مارکنگ پہ بڑا سخت ہم نے لیا ہوا, اور اس پہ جیسے میں نے بتایا کہ بڑی ڈپٹی کمشنرز کی جو اینیول کانفیڈینشیل رپورٹ ہوتی ہے, ان کی PR کہتے ہیں پرفارمنس ویلیویشن رپورٹس, اس پہ ہم نے اسپیسیفکلی لکھا ہے کہ کمشنرز ان کی پولیو کے اندر کام کا ذکر کریں گے کہ ان کی کیا ہے, اور وہ ان کی پروموشنز میں ڈالیں گے. تو اس پہ ٹوٹلی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کنٹرول پایا جائے اس طرح کی چیزوں میں. آخری سوال کر لیں. اس وقت جنا اسپتال کی حالت بدترین بنی ہوئی, انتظامی معاملات تمام جو ہے وہ مشکلات کا شکار بنے ہوئے. عدالت کے آرڈر کے بعد کوئی ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ کام کا مقرر نہیں کیا گیا ہے. تو جنا اسپتال بدترین حالت ہے, لوگ پریشانی کا شکار ہیں, اس کے لیے کیوں کوئی اقدامات نہیں کیے؟ آپ نے بڑا اچھا سوال بھی کیا اور بات بھی کی. آپ نے جو بات کہی نا, آپ شاید لوگوں نے سنی نہ ہو, میں آپ کی بات دہرا رہا ہوں. عدالت کے کیا کہا تھا آپ نے, عدالت کے اسٹے آرڈر کے بعد احکامات, ہاں عدالت کے احکامات کے بعد. اب عدالتیں اگر یہ احکامات دیں کہ اسپتال خراب کر دو, تو ہم تو عدالتوں, یہی تو وجہ ہے جس پہ ہم
بہت ساری آئی کین ٹاک، یہ موقع نہیں ہے. عدالت کی احکام کی وجہ سے ایک کرائسس پیدا کر دیا گیا ہے ادھر، اور اب وہ کرائسس ہمارے گلے پڑ گیا. تو اس پہ اگر آپ لوگ بھی، آپ یہ بتائیں مجھے کہ ایک حکم کے تحت سب سے بڑے اسپتال کو آپ اوور نائٹ گئے کہ جی اس کو کوئی ایڈمنسٹریٹر نہیں ہوگا، حکومت کے پاس آپ کو پتہ ہے ویسے ہی ایک شارٹیج ہے لوگوں کی، میں بالکل صاف کہہ رہا ہوں، اور پھر وہ ڈھونڈے. لیکن وہ ہماری نظر میں، میں نے ہیلتھ سیکٹری کو، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بھی کہا ہوا ہے کہ اس کو جلدی ریزالو کریں. لیکن آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ عدالتی احکام کے بعد ایک کرائسس پیدا ہو گیا ہے. آخری سوال کریں پلیز. بس یہ رہی گا. نہیں کاروائی ہو رہی ہے. اگین یہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ہمارے پاس ادارے ہیں اس کے متعلقہ، اور اگر کوئی بھی اس میں ملوث پایا جائے گا اس کو سزا ہوگی، اور اس میں زیرو ٹالرنس ہے اس چیز میں. تھینک یو جی. مجھے جانا ہے کہیں، آخری کر لیں جی. ہاں پلیز. نہیں لائٹ نہیں لے رہا، یہ آپ لوگوں کا خیال ہو سکتا ہے. نہیں تو ابھی کیا ہوا ہے، ابھی تک کچھ بنا ہے نہیں بنے گا انشاءاللہ کچھ بھی.